عورتوں کی اکثریت امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میرے رب نے مجھے دوزخ دکھائی نا، دوزخ دکھائی جب معراج پہ گئے حضور، تو آپ فرماتے ہیں فرائیت اکثر اہلھا النساء، کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں جلتے ہوئے دیکھی ہے، جہنم میں جلتے، کیونکہ عورتیں بہت زیادہ شریعت سے دور ہو چکی ہیں، دور ہو چکی ہیں، ان کا لباس غیر اسلامی ہو چکا ہے، ان کی تعلیم غیر اسلامی ہو چکی ہے، پڑھی لکھی بچیاں ہیں، بی اے بی ایڈ ہیں، ایم اے ایم ایڈ ہیں، ایم ایس سی ہیں، ایل ایل بی ہیں، ماسٹر کی ڈگریاں لے رکھی ہیں بچیوں نے، مگر جسم ناپاک ہو جائے تو شریعت کے مطابق پاک کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، اور ماں باپ بڑے فخر سے کہتے ہیں میری بیٹیاں ساری پڑھی لکھی ہیں، جس بدبخت کو یہ نہیں معلوم جسم پاک رکھنا کہتے ہیں وہ پڑھی لکھی ہے۔ غور سے سنو امام الانبیاء کے غلاموں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس گھر میں یہ دو چیزیں نہ ہوں، امیروں کا گھر ہے یا غریبوں کا گھر، عورتوں کے پاس ایک سرخی ہونٹوں پہ لگانے والی لپسٹک، اور دوسرا نیل پالش ناخنوں پہ لگانے والی۔ افسوس یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہر گھر میں ہیں، مگر نبی کی شریعت ہر گھر میں نہیں ہے، یہ رکھی ہوئی تو ہے پر شریعت کا مسئلہ نہیں معلوم۔ اب سنیں گے تو آنکھیں کھلیں گی۔ کئی جوان ایسے ہیں کہ جن کی شادی کو 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، اور ان کی بیویوں نے نیل پالش اترنے ہی نہیں دی۔ یہ شریعت کا مسئلہ یاد رکھیں، جس لڑکی نے، جس عورت نے ہاتھوں پاؤں کے ناخنوں پر نیل پالش لگا رکھی ہو، یہ پالش جو ہے نا یہ ایک پینٹ کی طرح ہے، جیسے روغن کرتے ہیں لکڑی پہ، اسی طرح ناخنوں پہ روغن چڑھا دیتے ہیں، نیل پالش کو، ناخنوں کی پالش۔ تو یہ جو ناخن ہے یہ اللہ نے بنائے، اللہ نے یہ ناخن اللہ نے بنائے، اور جب ان پر عورت نیل پالش لگا دیتی ہے تو یہ نیچے چھپ جاتے ہیں اور اوپر اس کا کور ہو جاتا ہے، اس کا خول چڑھ جاتا ہے اوپر پالش کا، نیل پالش۔ تو جس عورت کا، جس لڑکی کا، شادی شدہ لڑکیوں کو ہوتے جسم ہو جائے ناپاک، غسل ہو جائے واجب۔ اب یہ کتنی لڑکیاں ہیں اور کتنے خاوند جو یہ شریعت کا مسئلہ جانتے ہیں۔ جس نے نیل پالش لگا رکھی ہے جب تک مکمل طور پر سارے ناخنوں سے نیل پالش نہ اتارے، وہ 7 سمندروں میں 100 بار غسل کر لے، جسم پاک ہی نہیں ہوگا۔ اب کتنے گھر ہیں جہاں شادی کو 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، اور ان گھروں کی بہوؤں پر، عورتوں پر سال کے اندر غسل واجب ہوا 1000 بار، جسم ناپاک ہوا 1000 بار، اور نبی کی شریعت کے مطابق غسل نہیں ہوا 1 بار بھی۔ تو سوچو جسم کتنے ناپاک ہو چکے ہیں۔ اور وہی گھر کی بہویں اور بیٹیاں وہ پھر انہی گندے ہاتھوں سے آٹا گوندتی ہیں، انہی سے روٹیاں پکاتی ہیں، اور وہی روٹیاں اس گھر کے مرد کھاتے ہیں۔ اور ایک ہی بوڑھا تھا بابا گھر میں جو اذان سنتا اور مسجد چلا جاتا ہے سجدے کرنے کے لیے، وہ بیچارہ غریب، وہ جب اتنے گندے ناپاک ہاتھوں کی روٹی پکی کھاتا ہے تو 40 سال جو اس نے نور لیا تھا وہ چراغ بھی بجھ جاتا ہے۔ ان بیٹیوں کو کون سمجھائے، ان بہووں کو کون سمجھائے کہ شریعت سے کتنی ہم کتنی دور جا چکی۔ بتائیں اس پر ہے توجہ کسی کی؟ اس طرف بھی ہے دھیان کسی کا؟ اسی طرح تاجدار کائنات کے غلاموں جو سرخی لگاتی ہیں، سرخی لگاتی ہیں، عورت اگر سرخی لگا کر اس کو مکمل نہ اتارے اور مکمل اتار کر غسل نہ کرے، اصل ہونٹوں تک جو سامنے ہوتے ہیں پانی نہ پہنچے تو 1000 بار بھی غسل کر لے، جسم ناپاک رہے گا۔ تو
تو بی اے پاس ہو گئی، ایم اے کر لیا بچیوں نے، فیسیں برباد کر دی ماں باپ نے، کیا سیکھا بچی کو؟ اسے شریعت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ تو چاہیے یہ تھا سب سے پہلے، سب سے پہلے جب اولاد کچھ سیکھنے کے قابل ہوئی تھی تو اس کی گٹی میں اپنے نبی کا دین رکھتا اور قرآن رکھتا۔ مگر بچہ کچھ سیکھنے کے قابل ہوتا ہے نا، سب سے پہلے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کے سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اس کو کس انگلش میڈیم سکول میں داخل کروانا۔ قرآن نہیں پڑھایا، نماز نہیں پڑھائی، کلمے نہیں پڑھائے، اس کو جسم کا طریقہ نہیں بتایا، پاک صاف کیسے رکھنا اور کرنا، بس انگریزی سے اس کی تعلیم شروع ہو گئی۔ یہ سبب ہے ہماری بربادی۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، ایک وقت تھا کہ تمہارا مقام یہ تھا کہ گھروں کے جب مصلے آباد تھے، جب قرآن الماری میں نہیں بیٹیوں کی جولی میں رہتے تھے، اور ہر وقت وہ تلاوت قرآن کرتی تھی اور تاجدار کائنات کی غلامی میں رہتی تھی۔